السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت ان دو آیتوں کے اندر متقیوں کا تعارف بیان کر رہا ہے. الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے. پھر آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو جو بیان کیا، الصابرین، جو صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر میں یعنی سحر کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرنے والے، بخشش طلب کرنے والے. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں کے اندر دیکھیے متقیوں کا جو تعارف ہے کہ متقی لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی جنت کے حقدار بنیں گے نا، وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لے آئے. ہمارے ایمان کے لانے کی وجہ سے، ہمارے ایمان کے باعث، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. یہ متقی لوگ دعا کرتے ہیں. لہذا اس آیت کریمہ سے یہ دلیل لیا ہے مفسرین نے کہ ایک آدمی اپنے نیکیوں کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ سے دعا کر سکتا ہے. جیسا اس آیت میں ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے ایمان کے باعث تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما. اور اس کی دلیل بھی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جو 3 لوگ غار کے اندر چھپ گئے تھے، پتھر، بھاری پتھر آگے گر گیا تھا، تو ان لوگوں نے بھی اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر کے، اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے اللہ سے دعا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو پتھر سے نجات دے دیا تھا، پتھر کو ہٹا کر کے. تو اس آیت کریمہ سے اور یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے نیکیوں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کر سکتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پھر متقیوں کا جو صفت بیان فرمایا، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے. اللہ جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا وہ کرتے ہیں، جس چیز سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، رک جاتے ہیں. اخیر میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ رات کے پچھلے پہر میں، تیسرے حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا تھا. اپنے بیٹوں سے کہہ رہے سوف استغفر لکم ربی، ابھی میں تھوڑی دیر میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد ہے سحر کا وقت، یعنی سحر کے وقت میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا. کیوں؟ سحر کا وقت جو ہے، رات کا جو پچھلا پہر ہے، تیسرا حصہ ہے، یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. کیوں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
وطر کی نماز تینوں وقت میں ثابت ہے. آپ رات کے اول رات میں، درمیانی رات میں اور آخری رات میں، آپ تینوں میں آپ وطر پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ کے وطر پڑھنے کا جو معمول تھا وہ سحر کے وقت تھا. یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور سحر کے وقت یعنی اخیر وقت میں آپ وطر پڑھا کرتے تھے. یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 758. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، یعنی پہلے آسمان پر. اور اللہ تعالیٰ آ کر کے خود کہتا ہے میں یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کے دعاؤں کو قبول کر لوں. میں یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے اس وقت مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو وہ چیز دے دوں. میں یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ خود اس وقت یہ کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز میں اللہ سے اسی وقت کچھ مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ متقیوں کی صفات میں سے آخر میں یہ بھی ہے، اس سحر کے وقت پچھلے پہر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں. تو ہم اور آپ کو بھی اس وقت میں خصوصی طور پر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر کے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تہجد کی نماز پڑھتے تو اپنے غلام نافع سے پوچھتے کیا سحر کا وقت ہو گیا ہے؟ جب وہ بتاتے ہاں ہو گیا ہے تو آپ صبح صادق کے نکلنے کی دعا استغفار میں مشغول ہو جاتے. حضرت حاتم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کے ایک گوشے میں سنا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے جو مجھے حکم دیا ہم نے اس کو بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے سحر کے وقت کس قدر لوگ دعائیں کیا کرتے تھے مسجد کے گوشے میں آ کر کے یا اپنے حجرے میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں تو سحر کے وقت ہم 70 مرتبہ استغفار کیا کریں. دیکھیے سحر کے وقت کی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ اس وقت کثرت کے ساتھ ہم استغفار کریں. تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اور اللہ بھی اس وقت آسمان دنیا پر آ کر کے خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے. تو اگر اس وقت میں کوئی مانگے گا تو اللہ اس کے دعا کو ضرور قبول فرما لے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کو بھی سحر کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.